لیکچر نمبر 140 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیکچر میں ہم دو واقعات جو ہے بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو جانا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ یہ واقعہ خود انہوں نے ہی اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ غزوہ بنو مستلق کے علاوہ ہے، کہتے ذات الرقاع میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ تو ہوا یہ کہ فرماتی ہے جب ہم نکلے تو ہم ایک مقام میں بیدا یا ذات الجیش، اس مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں قیام فرمایا، لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ وہ پانی بھی ادھر نہیں تھا کہ وضو کر لے۔ لوگ نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، شکایت کی، دیکھا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کیا ہے، ہار گم ہو گیا ہے، اور سب کو لوگوں کو روک لیا، اور یہاں کہیں پانی بھی نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے سو رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا ہے، حالانکہ یہاں پر نہ تو پانی ہے نہ لوگوں کے پاس موجود پانی ہے، وضو کیسے کریں گے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر بڑے غصے ہوئے، جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے کہا، یعنی کہ یہ مجمل کر گئی ہیں بات کہ جو اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، ساتھ ہی نہ آتا کہ انہوں نے ہلکا ہلکا مجھے کچوکے بھی مارے ہیں۔ میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ڈان پر سر رکھے سو رہے تھے، آپ اٹھ نہ جائے۔ اس سے ویسے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے لڑکی کی جب شادی کر دی جائے تو باپ کا کوئی حق ہی نہیں رہتا، خاوند جانے بیوی جانے۔ باپ ہیں، شادی ہو چکی ہے تو غصے کا اظہار کر رہے۔ دوسری بات بریک ہے، ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ انفرادی کام، اجتماعی کام پر انفرادی کام کو ترجیح دو، یعنی کہ ایک بندے کا مفاد ہے اور ایک اجتماعی مفاد ہے، تو اجتماعی مفاد کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اکیلے بندے کے مفاد پر۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے اجتماعی مفاد پر انفرادی مفاد کو ترجیح دی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہار گم ہو گیا، یہ چھوٹا سا ہی معاملہ تھا نا، ہار گم ہونا، تو اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے ہیں، سب رک گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے صبح جب بیدار ہوئے تو وہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کی ہیں۔ اصل مقصد یہ تھا۔ تو وہ سورہ مائدہ ہے جی، آیت مبارکہ کریمہ 6 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کے بعد سب نے تیمم کیا۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ما ہی بی اول
برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جو آپ کو ناگوار لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی بھلائی جو ہے نا وہ رکھ دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ اصولاً میں آپ کو بات بتاؤں، ایک اہم سبق اس سے مل رہا ہے کہ بڑوں کی خطاؤں پر نا تو امت پر شفقت ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا ہے نا تو اللہ نے تیمم کی آیات نازل کر دی۔ حضرت آدم بھول گئے، خطا ہوئی، ہمیں ربنا ظلمنا انفسنا جیسی دعا مل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی دعا مل گئی۔ حضرت عمر رمضان المبارک میں بیویوں کے پاس چلے گئے، اپنی بیوی کے پاس، اللہ نے پورا مہینہ ہی جانا حلال ٹھہرا دیا۔ تو بعض اوقات خطا ہوتی ہے تو امت کے لیے وہ باعث رحمت بن جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ آیات جو ہے وہ نازل فرما دی ہیں۔ اور یہ نا واقعہ ہوا، یہ 2 بار ہوا ہے سفر کے درمیان، یعنی کہ ایک تہمت والا واقعہ الگ ہے اور یہ ہار والا واقعہ الگ ہے۔ اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوا۔ یہ کہ ہم نے پیچھے غزوہ بنو مستلق بیان کر رہے تھے نا، تو کچھ لوگ نا اس میں قیدی ہو کر آئے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں شامل تھی۔ یہ سردار حارث کی بیٹی تھی، وہ قیدی بن کر آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین بنا دیا۔ اب یہ واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔